مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، جواب کے طور پر روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کو بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے اس کا جواب بھی دیں گے اور ان کے لیے روحانی علاج بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور آپ بھی اپنے مسئلے کا کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا اپنے کسی مسئلے میں ہم سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اور آپ اگر یوٹیوب یوزر ہیں تو یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کر دیں۔ یاد رہے کہ سینڈ کرنے سے پہلے اسپیلنگ ایک بار چیک کر لیں اور پھر ایک خیال یہ بھی رکھیں کہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جن کا استخارہ کرنا ہے ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا نام یعنی ماں کا نام بھی ساتھ ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے، اس کا روحانی علاج بھی دیں گے۔ اگر استخارے کے لیے آپ نے میسیج کیا ہے تو انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر نہیں دیکھ رہے ہیں اور تو آپ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر بھی اگر آپ چاہیں تو ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کر دیں، یا پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر جینٹس کے ذریعے مرد کے ذریعے اگر کوئی وائس سوال بھی اگر آپ ہمیں بھیج دیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب کا سلسلہ مہینہ جاری ہے۔ آج اسی کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چونکہ ایک سلسلہ ہمارا یہ روحانی علاج کا ہے، جہاں ہم بہت سارے ایسے روحانی علاج بیان کرتے ہیں جو کسی کی بیماری کا کوئی خاص اگر مسئلہ ہے تو وہ، یا کسی کی کاروباری مشکلات یا روزی سے متعلق کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ ان وظائف کے ذریعے دور کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ عز و جل چونکہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں استغفار کی بڑی برکت ہے، اور بالخصوص ایک استغفار ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ وہ اگر اس مہینے میں یعنی ماہ رجب المرجب میں اس استغفار کی اگر کوئی ایک مخصوص تعداد ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس مخصوص تعداد کے مطابق اگر کوئی استغفار پڑھے تو انشاءاللہ وہ جو ہے خطاؤں سے پاک کر دیا جائے گا، اس کی خطائیں معاف کر دی جائے گی۔ تو ابھی بھی ماہ رجب المرجب کے قریب 9-10 دن باقی ہیں، تو آپ ضرور اس استغفار کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ بڑی برکتیں پائیں گے۔ کون بزرگ ہیں، کیا قول ہیں، استغفار کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، سنتے ہیں۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار 3000 ٹائمز اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ کیا ہے وہ استغفار؟ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ ترجمہ، عزت و جلال والے اللہ پاک سے میں تمام گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ابھی بھی
اگر ہم روزانہ یہ مختصر درود پاک ہے، استغفر اللہ سب کو یاد ہے، اس کے بعد میں اللہ پاک کا یہ نام یاد الجلال والاکرام یہ کہنا ہے، پھر من جمیع الذنوب والاکرام من جمیع الذنوب والآثام اتنا پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اگر روزانہ 300 بار بھی اگر پڑھتے ہیں، اور اب 10 دن باقی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنے دن اب باقی ہیں، اگر ہم اس کو روزانہ 300 یا 400 مرتبہ بھی پڑھنے کا معمول اگر بنا لیتے ہیں تو یہ ماہ رجب کے اختتام سے پہلے 3000 کی تعداد ہماری پوری ہو سکتی ہے، اور بڑی برکت ہے اس کی یہ ہے کہ اس استغفار کے 3000 بار پڑھنے کی برکت سے وہ شخص بخش دیا جائے گا۔ تو ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے میں، آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر ان کے بھی انشاءاللہ روحانی علاج بیان کریں گے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانتوں کے درد کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں دانتوں کے درد کا روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلڈ پریشر نارمل رہنے کا کوئی وظیفہ عطا فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو بلڈ پریشر کے لیے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بچی ہے 1 سال کی، اور اس کو کھانسی جو ہے وہ جا نہیں رہی ہے، تقریباً 1 مہینے سے کھانسی ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیں۔ کھانسی کے لیے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل ہے۔ FGN چینل پر میرا یہ سوال ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے روحانی علاج جاننا ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے مسائل کے استخارہ کے لیے اور روحانی علاج بیان کرنے کے لیے شعیب بھائی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آج بھی شعیب بھائی ماشاءاللہ سلسلے میں ہمارے موجود ہیں۔ شعیب بھائی سے ہم استخارہ بھی کروائیں گے اور روحانی علاج بھی جانیں گے۔ شعیب بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم شعیب بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ دانتوں کے درد کے لیے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ دانتوں میں درد ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل ارشاد فرما دے۔ دانتوں کے درد کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد میں 21 مرتبہ سورہ قریش اس کو پڑھنا ہے۔ اب جب بھی اس سورت کو شروع کرو گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں شروع کرنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ نمک لے لیجئے گا، نمک پر دم کر دیجئے، اور جہاں پر آپ کو درد ہو دانتوں میں وہاں پہ ملے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے درد دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کتنی بار یہ عمل کرنا ہے؟ یہ 3 سے 4 مرتبہ کر لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ یعنی چند ایک مرتبہ آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے درد میں اللہ پاک نے چاہا تو افاقہ ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ اچھا، ایک اگر عمل آپ نے یہ بھی کرنا اگر شروع کر دیا، اس عمل کی ایک احتیاط یہ کرنی ہے، پہلے میں عمل عرض کر دیتا ہوں پھر احتیاط عرض کرتا ہوں۔ ایک عمل اگر آپ کے نمازوں وطر کی نماز میں، جو عشاء کی نماز میں جو 3 رکعت ہم وطر ادا کرتے ہیں، اگر ان وطر کی نمازوں میں اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ، سورہ فتح جس کو کہا جاتا ہے، سورہ نصر جس کو کہا جاتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر اس کے بعد میں سورہ یعنی دوسری رکعت میں سورہ تبت یدا ابی لہب، دوسری رکعت میں یہ صورت، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ یہ بالکل تینوں ترتیب وار صورتیں ہیں۔ اگر پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء، دوسری میں سورہ تبت یدا، پھر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے ہر طرح کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کو اسی طرح پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں۔ اچھا، لیکن یاد رہیں کہ جیسے آپ نے ہفتے میں 5-6 دن یہ عمل کیا تو کسی 1-2 دن جو ہے وہ وطر کی نماز میں آپ کوئی اور صورتیں پڑھ لیں، یعنی
ایسا عمل اس نماز میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ گویا کہ آپ اس کو واجب ہی سمجھ رہے ہو کہ یہی صورتیں پڑھنا ان رکعتوں میں یہ وتر کی یہ واجب ہو جائے، اس طرح نہ ہو، یعنی کبھی کبھار آپ کوئی اور بھی صورتیں پڑھ لیا کریں. اس طرح یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے دانتوں کے درد سے آپ محفوظ رہیں گے. اور اگر دانتوں میں درد ہے تو یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. جی ایک سوال ہوا ہے کہ بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر نارمل رہنے کے لیے کوئی روحانی علاج؟ تو اس کے میں ایک تو روحانی علاج یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اسے چاہیے کہ وہ دن میں کسی بھی وقت 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لے. بہتر ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ وظیفے کے طور پر 115 بار یا مؤمنو کی عادت بنا لے اور اپنے اوپر دم کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. دوسرا ایک روحانی علاج کہ جب بھی پانی پیے 101 بار جب بھی پانی پیے یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ الکریم آپ کو شفا مل جائے گی. بلڈ پریشر کا ایک گھریلو علاج جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب بیمار عابد میں صفحہ نمبر 44 پر تحریر کیا ہے. آپ ریفرنس بھی نوٹ فرما لیں. بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے، آپ مکتبۃ المدینہ انڈیا کی کسی بھی برانچ سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اس کے پیج نمبر 44 پر یہ ایک گھریلو دیسی علاج بلڈ پریشر نارمل کرنے کا لکھا ہوا ہے کہ 4 عدد کڑی پتہ جو کھانے میں خوشبو کے لیے ڈالا جاتا ہے، یہ 4 عدد 1 کپ پانی میں رات میں بھگو دینا ہے اور صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے چبا کر کھا لیجیے. آپ نے رات میں بھگا دینا ہے 4 پتے، صبح ناشتہ کرنے یا پانی پینے سے پہلے آپ نے 2 عدد پتے اس میں سے نکال کر اسے اچھی طرح چبا لینا ہے اور اوپر سے وہی پانی پی لیجیے. جو پانی آپ نے جس پانی میں آپ نے وہ کڑی پتے بھگائے تھے وہ پانی تھوڑا سا پی لے. بقیہ 2 کڑی پتے سالن وغیرہ میں استعمال کر لیجیے. دن میں جو بھی سالن بنے گا اس میں 2 کڑی پتے ڈال کر اس سے کھانا بنا لیں. انشاءاللہ صرف 1 ہفتے میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. کڑی پتے کے بڑے فوائد ہیں، بالخصوص تو بلڈ پریشر کے معاملے میں کڑی پتے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو آپ یہ گھریلو علاج بڑا آسان ہے. رات میں 1 کپ پانی لینا ہے اور اس میں 4 عدد کڑی پتے بھگانا ہے، صبح میں 2 کڑی پتے چبا لینا ہے اور 2 کڑی پتے دن میں کسی بھی وقت میں کھانے میں پکا لینا ہے اور اس کو استعمال کر لے. اس طرح سے آپ 1 ہفتہ یہ کنٹینیو عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. جی شعیب بھائی سوال ہو رہا ہے کہ کھانسی ہے کافی وقت سے بچی کو شفا نہیں مل رہی ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ کھانسی کے لیے کوئی روحانی علاج، گھریلو علاج؟ اللہ پاک ان کی بچی کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. اب بچی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو دم کرنا ہوگا، جی. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو وظیفہ دیتے عرض کرتے ہیں. آپ نے پڑھنا یہ کلمہ طیبہ کا جو ہے نا صرف اتنا حصہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب بچی پہ دم کر دیجئے. وقتاً فوقتاً یہ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچی میں جو کھانسی کا معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ یہ عمل کر لیں، شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا بڑوں کو بھی بعض اوقات نا کھانسی ہو جاتی ہے، تو یہ بچے ہو یا بڑے ہو دونوں بھی عمل کر سکتے ہیں. بڑوں کے لیے ایک عمل اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ 40 عدد کشمش کے ساتھ میں 3 عدد بادام، یہ 40 عدد کشمش 3 عدد بادام ملا کر اس پر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ دم کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک پڑھ کر یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر 12 مرتبہ یہ آپ نے اس پہ دم کرنا ہے اور وہ ایک ساتھ میں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کر آپ وہ 40 عدد کشمش اور 3 عدد بادام یہ کھا لیں. کچھ دن آپ یہ عمل کریں گے تو اس سے بڑے اگر ہے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی، اور بلغم وغیرہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. امتحان کا وقت ویسے جامعۃ المدینہ بھی اور دینی مدارس میں بھی عموماً شعبان المعظم میں امتحانات ہوتے ہیں، اور ابھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ابھی ان دنوں میں اس طرح کے سوالات ہمیں کافی موصول ہو رہے ہیں. جی تو کیا فرمائیں گے کہ ایک تو ہے کہ پڑھائی تو کرنا ہی ہے، ظاہر ہے بغیر پڑھائی کیے کوئی کہے کہ میں وظیفہ کر لوں اور کامیاب ہو جاؤ، تو اسباب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے.
یعنی کوئی اسباب کو چھوڑ دے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرے جی تو یہ توکل نہیں ہے. صحیح. یہی فرمایا گیا ہے کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے. ایک بزرگ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں, نماز پڑھنے کا وقت ہے, اپنے اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کے نماز پڑھ لوں تو اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہوں, توکل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو کہ آپ کے اونٹ کہیں نہیں جائیں گے, کوئی چوری نہیں کرے گا, پھر نماز ادا کرے. تو یہی ہے توکل کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو لیکن اسباب کو ترک نہ کیا جائے, اسباب اختیار کیے جائے. تو پڑھائی ایک سبب ہے, پڑھائی کو ضرور کریں, دل لگا کر پڑھیں اور پھر جو عمل انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا یہ عمل بھی ساتھ کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے بالکل آپ کو امتحان میں کامیابی حاصل ہوں گی. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ کرنا یہ ہے آپ نے کہ دن میں 5 مرتبہ, بہتر یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد میں یہ عمل کر لیں کیونکہ 5 مرتبہ کرنا ہے. اب 5 نمازوں میں یہ کر لیں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے 5 نمازوں کے بعد میں 16 مرتبہ, ہر نماز کے بعد آپ نے 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ملا لیجئے گا, اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اور یہ مکمل ہونے کے بعد میں آپ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ پاک اللہ کی رحمت سے آپ کو امتحان میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اور روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں امتحان میں کامیابی کے لیے. اس کو یوں بھی تقسیم کاری کی جا سکتی ہے کہ ابھی جو میں عمل عرض کروں گا یہ تو امتحان کے دنوں میں بطور خاص عمل کرنا ہے جو ابھی میں عمل عرض کروں گا, اور جو ابھی عمل بیان کیا گیا اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ امتحان ہو جانے کے بعد اس عمل کو پابندی سے کر لیں کیونکہ دونوں عمل 5 نمازوں کے بعد کے ہی ہیں. جو ابھی ہمارے شعیب بھائی نے بیان کیا یہ بھی عمل ہم نے نمازوں کے بعد کرنے ہیں 5, اور جو ابھی میں عمل عرض کروں گا یہ بھی 5 نمازوں کے بعد کرنا ہے. لیکن میں جو عمل عرض کر رہا ہوں وہ ان دنوں میں کرنا ہے جن دنوں میں آپ کے امتحانات ہو رہے ہو. جب آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں ان دنوں نماز کی پابندی کرنی ہے, اور نماز کی پابندی تو ہر وقت کرنی ہے. ان دنوں میں نمازوں کے بعد میں آپ نے 101 بار 101 ٹائمز جو ہے یا ذل جلال والاکرام اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 101 بار پڑھے, اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. اچھا شعیب بھائی ایک تو یہ بھی ہے کہ اب پڑھیں گے, کوشش بھی کریں گے, دن میں بھی پڑھ رہے ہیں رات میں بھی پڑھ رہے ہیں. ہم جامعۃ المدینہ میں ہمارا آنا جانا ہے, دیکھتے ہیں رات میں بھی 1 ڈیڑھ 2 بجے تک طلبہ کرام پڑھتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن ہر ایک کے جو ہے نا وہ قوت حافظہ الگ الگ ہوتا ہے. کسی کو تھوڑا سا پڑھنے پر یاد ہو جاتا ہے, کسی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے جب یاد ہوتا ہے, کسی کو اس وقت تو فوراً یاد ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن کچھ دیر کے بعد میں یا پھر یوں سمجھ لے کہ جب خوف گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے تو ذہن سے جواب نکل جاتا ہے. تو یعنی اس کو بعض اوقات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قوت حافظہ کی کمزوری. تو کیا فرمائیں اگر حافظہ مضبوط کرنے کے لیے بھی کوئی روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیں؟ جی, حافظہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ لیجئے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے, پڑھ کے پانی میں دم کر کے رکھ لیجئے اپنے پاس میں, اور وقتاً فوقتاً اس کو پیتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ پڑھ کے آپ رکھ لیں امتحان کے دنوں میں. ابھی میں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جگہ پر ایک کال پڑھا کہ قوت حافظہ کی مضبوطی کے حوالے سے آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو جو ہے اتنے علم جو آپ کو 1 لاکھ سے زیادہ آپ نے جو بھی حدیثیں بخاری شریف میں لکھی ہیں تو ان حدیثوں کے متعلق آپ سے پوچھا کہ اتنی حدیثیں آپ کو یاد کیسے رہی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قوت حافظہ کو اس چیز میں مضبوط پایا کہ توجہ کے ساتھ میں پڑھائی کرنا. توجہ کے ساتھ میں پڑھائی کرنے نے میں نے قوت حافظہ کو مضبوط پایا ہے. تو آپ جب پڑھنے بیٹھے نا تو بالکل توجہ کے ساتھ میں پڑھائی کریں طلبہ کرام. انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھوں گے تو یاد بھی رہے گا. پھر روحانی علاج بھی آپ کو قوت حافظہ کے لیے بتا دیا گیا ہے. اس میں نا اعجاز بھائی یہ بھی ہے نا کہ جیسے ہم اسکول وغیرہ میں بھی اگر دیکھیں نا تو ٹیوشن وغیرہ میں جاتے تھے نا, تو ٹیوشن کے جو ہمارے سر ہوتے تھے ان کی طرف سے یہ ہوتا تھا, اب اسکول میں جو آپ کو سر پڑھا دے نا
تو پڑھنے کے بعد میں آپ جب گھر آ جائیں نا اس کو ریوائز کر لیں ایک مرتبہ, اچھا دیکھ لیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا, وہ ذہن میں بیٹھ جاتی تھی. پھر اس کے بعد میں اس کو پڑھے گے نا تو پھر جب بھی آپ پڑھو گے لے کر کے تو آپ کے ذہن میں بیٹھا رہے گا کہ سر نے اس کا ایسا ایسا بتائے تھے, تو یہ اس کا جواب یہ ہوگا, اس کا آنسر یہ ہوگا. تو یہ بھی ہے کہ جیسے ماشاءاللہ دینی تعلقات سے یہ پڑھائی کر رہے ہیں, اللہ کامیابی دے. تو اس میں یہ کہ جیسے جب ان کا درجہ مکمل ہو جائے, یہ جب آ جائے کلاس سے فارغ ہو کر کے, تو یہ اس کو پڑھ لے فوری طور پہ. دن بھر میں جو استاد صاحب نے سکھایا ہے اس کی دہرائی کر لی. صحیح ہے, جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آئیے ناظرین, یوٹیوب کے سوالات کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے غلام نبی. ایک سوال کر رہے اسلام بھائی کہ ہمارا ذاتی مکان کے لیے ہمارے ذاتی مکان کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے. ذاتی گھر کے لیے روحانی علاج کوئی؟ جی اس کے لیے کرنا ہی ہے آپ کو غلام نبی بھائی, جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے جہاں پر جو بھی مسجد میں آپ نماز عصر ادا کریں گے, آپ وہیں پر بیٹھ جائیے. عصر سے مغرب یعنی یہ کرنا ہے, اپنے اعتکاف کر لے مسجد میں, اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور گنبد خضرا کرتے ہوئے آپ نے یہ لفظوں کو پڑھنا ہے, اللہ پاک کے اس مبارک ناموں کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کی کثرت کرتے رہے آپ. مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر لے, دعا کرے آپ اپنے لیے, جو بھی آپ حاجت ہے آپ کی گھر ہو جائے خود کا, یا جو بھی آپ کی نیک جائز حاجت ہے اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اور پھر اذان کا جواب دیجئے, مغرب کی نماز مکمل کر لیجئے. یہ عمل آپ جمعہ کریں. اگر زیادہ یہ ہے تو آپ روزانہ بھی کر سکتے, جی, لیکن جمعہ یہ ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے, تو اس اعتبار سے یہ کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا ذاتی مقام بھی ہو جائے گا, مکان ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے روز کیا جا سکتا ہے, لیکن جمعہ کے دن بڑا مجرب ہے اس عمل کے لیے, تو آپ جمعہ کو کر لیں. گھر کے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے گھر کے افراد میں سے کوئی کر لے تو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہو جائے گا. سوال ہو رہا ہے, السلام علیکم حضرت, میرا نام ساحل ہے, میری والدہ کا نام فاطمہ ہے. میں بہت سی پریشانیوں سے گزر رہا ہوں. میں کسی مولانا سے فال کھلوایا تو انہوں نے کہا کہ گھر پر کرنی ہے. تو یہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر پر کچھ عملیات وغیرہ تو نہیں ہیں, لیکن انہوں نے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا ہے. آپ جو ہے وہ ساحل بن فاطمہ ہیں, ان کا استخارہ فرما لے کہ کیا وجہ سے, کیا ان پہ کوئی گھر پر کچھ ایسے عملیات وغیرہ ہیں. یاد رکھیں کہ جب اس طرح کے سوال ہوں تو بعض اوقات, اب چونکہ انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ کسی سے انہوں نے جو بھی ہے وہ چیک کروایا تھا, تو ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ کرنی وغیرہ ہے, کیا وغیرہ کے معاملات ہیں. پھر ابھی ہو سکتا ہے کہ یہاں استخارہ میں اس کا اشارہ نہ آئے, تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, کسی نے کہا کہ ہے, کسی نے کہا کہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ جو بھی فال کھولا جاتا ہے یا استخارہ کیا جاتا ہے, ہمارے اس میں تو اس کو فال نہیں کہتے ہیں, اس کو استخارہ کہا جاتا ہے, یا چیک کرنا کہتے ہیں کہ کسی نے کسی عمل کے ذریعے کچھ معاملات چیک کیے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ہی جواب صحیح ہے, سامنے والے نے جو بتایا تھا وہ جواب غلط ہے. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اشاروں کی روشنی میں کچھ جواب دیا جاتا ہے, وہاں سے بھی شاید اشاروں کی روشنی میں ہی کچھ جواب دیا گیا ہوگا. تو اور یہ جو بھی اشارے آتے ہیں, جو جواب دیا جاتا ہے, یہ سب ظنی ہوتا ہے, یقینی نہیں ہوتا. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے جو استخارہ کیا ہے وہ علم غیب تھا, اس کی روشنی میں نے آپ کو جواب دیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے, یہ صرف اشارے کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے. تو یہ سب ظنی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب غلط ہو, ان کا صحیح ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا جواب صحیح ہو, ان کا غلط ہو. تو وسوسے یا تشویش کا شکار ہونے کی حاجت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بتا بھی دیتے ہیں, اور اس اگر کوئی پریشانی کے ساتھ آپ کا وقت گزر رہا ہے تو ان پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی شعیب آپ استخارہ فرما لیں جب تک ہم اور کچھ سوالوں کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ممی کو ایڑی میں, ہاتھ میں جو ہے وہ آپ, میں نے پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کچھ تحریر کریں تو آپ چیک کر لیں کہ میں نے کیا لکھا ہوں, پھر آپ میسیج بھیجیں تاکہ ہم آپ کے سوال کو صحیح پڑھ سکے, آپ کا مسئلہ صحیح پڑھ سکے, اور پھر آپ کو جواب صحیح دیا جا سکے. انہوں نے ہاتھوں میں درد کا ذکر کیا ہے, تو ہاتھوں میں جن کے درد ہو اسے چاہیے, ہاتھوں میں درد ہے, پیروں میں درد ہے, بدن کی کسی بھی عضو میں درد ہے, تو 7 بار 7 ٹائمز یا محیی یا محیی یا محیی,
یہ پڑھ کر جس حصے پر درد ہے اس حصے پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی، درد ختم ہو جائے گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سوال ہو رہا ہے، میرا نام ہے غلام نبی، ہمارا آپ کے 2 سوال کے جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ کو اگر پہلے سے دیکھ رہے ہیں سلسلہ تو آپ نے جواب سن لیا ہوگا، اور اگر آپ دوبارہ جوائن ہوئے ہیں تو آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر جواب دیکھ لیجئے۔ آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ ذاتی مکان کے لیے آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ ساحل بھائی کے استخارہ کا جواب لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ساحل بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ساحل بھائی آپ کے پر عملیات کے معاملات بتائے جا رہے۔ دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کیا جواب فرمایا؟ عملیات کے معاملات ہیں۔ نظر تو آ رہے ہیں عملیات کے معاملات، آپ جو ہے وہ شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی انڈیا کی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ہر جگہ الحمدللہ سروسیں موجود ہیں۔ آپ جہاں سے بھی ہم سے رابطہ کیے ہیں آپ اپنے شہر میں معلوم کر لیں کہ روحانی علاج کا اسٹال کہاں لگتا ہے، وہاں جا کر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات حاصل کر لیں۔ فی سبیل اللہ مفت میں تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علاج کروانا پڑے، ایک سے چند ایک مرتبہ جانا پڑے، تو آپ چلے جائیں اپنا علاج کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید اپنے مسئلے کو یہ واضح کیا ہے آگے میسیج میں کہ جیسے گھر میں روزی کے بھی معاملات ہیں، روزی نہیں ہے، اور بھی کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی پریشانیوں کا کہ بہت سی پریشانیاں ہیں۔ روزی کے لیے کوئی روحانی علاج کہ ان کے روزی کے دروازے کھل جائے، کس کے لیے؟ جی، اس کے لیے کرنا یہ ہے، آپ نے نماز عشاء کے بعد میں آپ نے نماز عشاء مکمل آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ جو ہے نا ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے جہاں پر آسمان اور آپ ہو، یعنی سر پر آپ کے نہ ہی چھت ہو نہ ہی ٹوپی ہو، سر کے اوپر آپ کا صرف آسمان، کھلا آسمان ہونا چاہیے، اور آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کریں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے لیے جلد سے جلد رزق کے دروازے کھول دیے جائے گے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کے لیے ایک سوال ہے کہ میرا نام اکرم ہے، استخارہ کرنا ہے کہ مجھ پر سے قرض نہیں اترتا ہے، بس ہمیشہ قرض بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میرا نام اکرم ہے، والدہ کا نام صابرہ بی بی ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ ایک اور استخارہ کے لیے سوال ہے، السلام علیکم، پروین نام ہے اور ماں کا نام بین جان ہے، بین جان بی، بی جان بی، شاید بی جان بھی ہوگا، این بھی لکھا گیا ہے، بی جان بھی ہیں۔ میری صحت اچھی نہیں رہتی ہے، استخارہ کر کے ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، کچھ آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ استخارہ کا بھی جواب دیتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہباز اتاری ہے۔ FGN چینل پر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں جانور وغیرہ ہے تو وہ کافی زیادہ بیمار اور مر جاتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج عنایت فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں شہباز بھائی۔ جی ایک اور دیجیے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین الرحمانی ہے۔ میرا FGN چینل پر یہ سوال ہے کہ میرے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، بار بار نقصانات ہمیشہ کے لیے رہتے ہو اور سونے کے وقت بار بار برے خواب آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسلم ہے۔ FGN چینل پہ میرے بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں، اس لیے روحانی علاج بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اگر بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں تو کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی آپ 2 استخارہ کرنے ہیں، آپ ان کے استخارہ فرما لیں، انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جب تک شہباز بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ گھر میں جانور ہیں، کافی بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو کوئی روحانی علاج، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے جانوروں پر روزانہ 49 ٹائمز
دن میں آپ جیسی صبح ہو تو آپ اپنے جانوروں پر 49 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ 49 ٹائم پڑھنا ہے، والآخر 3 بار درود شریف یہ پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نقصانات سے جانوروں کی حفاظت رہے گی۔ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ حسین رحمانی بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے اور برے خواب بھی آتے ہیں، تو روزی میں برکت کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک عمل یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی ایک عمل تو روحانی علاج یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اسے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے سر پہ نہ ٹوپی ہو نہ آپ کے سر پر کوئی چھت ہو، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب 21 دن کنٹینیو 21 ڈیز آپ نے کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ روزی کے کیسے ہی مسائل ہیں، روزی نہیں لگ رہی ہے، جاب کی تلاش میں ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، آپ بے برکتی کا شکار ہیں، ان تمام کاروباری مسائل میں آپ یہ عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو تکلیف ہے کاروبار سے متعلق وہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ ڈراؤنے خواب، برے خوابوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو آپ سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو آپ 21 بار روزانہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سونے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل برے خواب، ڈراؤنے خوابوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج آپ اپنے بچوں کی ایک مرتبہ استخارہ بھی کروا لے، ہو سکتا ہے کہ بچوں پہ نظر لگی ہو جس کی وجہ سے بچے بار بار بیمار ہو رہے ہوں گے، تو آپ پہلے استخارہ بھی کروا لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مسلسل 16 گھنٹے ہماری استخارہ کی سروس آن رہتی ہے۔ آپ نے اسکرین کے اوپر جو پٹی چل رہی ہے اس میں اس کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نمبر بول دیتا ہوں، آپ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آپ اس نمبر پر صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے فون پر ہی جواب دے دیا جائے گا۔ استخارہ سے کے نمبر یہ ہیں 02268 02268971126 02268971126 اس نمبر پر آپ کال کر کے استخارہ کروا لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ابھی فی الحال میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ اگر بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں تو 9 بار یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ 9 بار پڑھ کر آپ بچوں پہ سب پر دم کر دیں، ہر ایک بچے پر الگ الگ پڑھنا ہوگا، اور دم کر دے، پانی پہ دم کر کے بھی بچوں کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا بیمار ہونا بند ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے استخارہ کے جواب؟ جی اکرم بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ اکرم بھائی آپ کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی دوسرا پروین، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی روحانی علاج جی قرض کے لیے؟ جی اکرم بھائی نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ شروع میں جب آپ شروع کرو گے پڑھنے کے لیے تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور جب مکمل یہ 7 مرتبہ عدد ہو جائے پورا پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کی برکت سے اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ہر بار سورت سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھنا ہے، اور سورہ قریش لی ایلاف قریش یہ والی جو سورت ہے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے، 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا قرض جلدی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو تھا ان کا جی بیماری کے معاملات ہیں ان کے اوپر، جی تو ان کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے روزانہ جو ہے نا یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پیتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی بیماری جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آڈیو سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम रहमत llahi व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं FGN चैनल पर सवाल है मेरा कि मुझे दोपहर को रात को जल्दी नींद नहीं आती है, उसके लिए रूहानी इलाज बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं आपको। जी, एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FGN चैनल में मेरा सवाल है कि मेरे सही बदन दुखता है, इसका कोई इलाज बताइए। बदन दर्द करता है इनका, ठीक है जी। एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है और मेरे FGN चैनल से सवाल है कि मैं बार बार सबक भूल जाता हूँ और मंजिल भूल जाता हूँ, इसके लिए रूहानी इलाज बताइए। सबक भूल जाते हैं, अच्छा, सबक भूल जाते हैं, मंजिल शायद ये पढ़ाई करते जी कुरान पाक की, तो इनकी जो मंजिलें याद करते हुए बार बार भूल जा रहे हैं। ठीक है, अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको। एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोटा शहर से ताजुद्दीन अत्तारी, मैं वसवसों से बहुत परेशान हूँ। मैं FGN चैनल से कहना चाहता हूँ कि आप इसका इलाज बताएं। वसवसों से परेशान है, बताएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करते हैं। जी चलते हैं नाज़रीन रूहानी इलाज की तरफ। अहमद रज़ा भाई हैं, रात में जल्दी नींद नहीं आती है, जानना चाह रहे कि कोई अमल बता दे जिससे जल्दी रात में नींद आ जाए, इसके लिए क्या करें? अब तो नींद देखिए, एक होता है कि दर्द की वजह से नींद होती है, दर्द जिसमें दर्द हो रहा है जिस वजह से नींद नहीं आती है, और एक होता है कि नॉर्मली नींद नहीं आती है। हाँ, वो एक मामूली बन गया, जल्दी नींद नहीं आने का। सही है। तीसरा ये कि मोबाइल अगर हाथ में हो तो फिर तो नींद नहीं आना है जी। तो ये तो है ही कि अगर आपको नींद जल्दी आना चाहिए, आप ये चाहते कि जल्दी सो जाओ, तो आप अपने पास से मोबाइल को दूर कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी सो जाएंगे। दूसरा आपने करना ये है 3 मरतबा ला इलाहा इल्ला हुवल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला हुवल हक्कुल मुबीन 3 मरतबा पढ़ना है और अपने पर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपको नींद जल्दी आ जाएगी। अच्छा, ये दर्द की या नॉर्मल है? ये नॉर्मल है कि किसी को अगर ऐसे नींद नहीं आ रही है जी, ये अमल वो कर सकता है, ये कर ले। और जिसमें अगर कहीं पे दर्द है कि शिद्दत दर्द है, दर्द की वजह से सो नहीं पा रहा है जी, तो करना ये अपने कलमा तैयबा का इतना हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द करते रहे कसरत के साथ में। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से दर्द भी दूर होगा और जल्दी नींद भी आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, आप ये अमल कर लें कि अगर आपका नींद का एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि बस नींद नहीं आ रही है, तो ला इलाहा इल्ला हुवल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला हुवल हक्कुल मुबीन, इसे 3 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक आप पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको नींद आ जाएगी। और अगर दर्द मुसीबत की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो आप पैर समेट कर ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु इसकी कसरत करते रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जल्दी नींद आ जाएगी। जी, एक सवाल हुआ है कि बदन में दर्द रहता है जी, तो इसके लिए कोई रूहानी इलाज बदन में दर्द के लिए? इसके लिए करना या आपने दिल जमे के साथ में 3 दिन मुसलसल आपने 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से दर्द जहाँ पर भी जिस्म में होगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि अपने दिल जमई के साथ में, एहतमाम के साथ में, इत्मीनान के साथ में करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ बैठ के वो बिस्मिल्लाह पढ़ लिए, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें बसा औक़ात ये होता है कि हुर्फ जो होते चबा दिए जाते, जिसके से मुकम्मल नहीं हो पाता है, तो अपने शायद फ़ायदा भी ना हो। जी, ये भी है जी। तो अपने इत्मीनान के साथ में बैठ जाइए और दिल जमई के साथ में आपने पढ़े, 100 मरतबा पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं है, और 3 दिन रोज़ाना ये आपने करना है अमल। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके दर्द जहाँ पर भी होगा जिसमें दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके साथ साथ बदन में दर्द के लिए एक अमल आप ये भी कर सकते हैं कि 5 नमाज़ों के बाद 7 बार सूरतुल हश्र पारा 28 में है, इसकी आयत नंबर 21
بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ یہ آیت مبارکہ کا ریفرنس نوٹ فرما لے، پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ لو انزلنا هذا القرآن سے یہ شروع ہوتی ہیں، تو یہ آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں دعا کے انداز میں جیسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس انداز پہ ہاتھ اٹھا کے اس پہ دم کر دے، جو کچھ بھی پڑھائیں، اور سارے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اپنے، اگر پورے بدن میں درد ہے تو سارے بدن پر ہاتھ پھیلے، چونکہ آپ نے پورے بدن کا ذکر کیا ہے اس لیے سارے بدن پر ہاتھ پھیلے۔ اگر کسی ایک عضو میں درد ہے، جیسے ہاتھ میں درد ہے یا سر میں درد ہے یا پیر میں درد ہے، تو اتنے حصے پر ہاتھ پھیل لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بدن کا درد ختم ہو جائے گا، شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، معین الدین بھائی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے کہ سبق جو میں پڑھتا ہوں، منزل وغیرہ یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، تو ایسا کوئی عمل کہ قوت حافظہ مضبوط رہے؟ ایک عمل تو ابھی ہم نے بتایا ہے، مزید اور کوئی عمل؟ اس لیے یہ کرنا ہی ہے، آپ نے 5 نمازوں کے بعد آپ نے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور 11 مرتبہ یا کویگیو یا کویگیو یا کویگیو 11 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قوت حافظہ بڑھ جائے گا۔ یہ جو ہے وہ نمازوں کے بعد میں فوراً فرض نمازوں کے بعد میں سروں پر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے 11 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی آپ سبق یاد کرنے بیٹھے تو اس سے پہلے یہ دعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، جب بھی سبق یاد کرنے بیٹھے اس دعا کو ایک بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پھر سبق یاد کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سبق یاد ہو جائے گا، قوت حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کے سوال سے چونکہ آپ نے منزل کا بالخصوص ذکر کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ شاید قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، تو حفظ کرنے میں آسانی کے لیے کہ قوت حافظہ بھی مضبوط ہو، جو پڑھ رہے ہیں قرآن وہ یاد بھی ہو جائے، تو اور پھر حفظ ہمارے ذہن میں محفوظ بھی رہیں، اس کے لیے ایک مزید بڑا پیارا عمل ہے، چاہے تو آپ یہ بھی کر لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 564 بار، 564 ٹائمز، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ میں آپ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفظ جلد ہو جانے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ جلدی وہ یاد رہنے کی دعا کریں، اور 564 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا کر دعا کرنے کا معمول ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا، جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ یاد بھی رہے گا۔ جی، کوٹا سے سوال ہو رہا ہے، سوال کر رہے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، تو وسوسوں کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما دیں۔ جی، اس کے لیے کرنا اپنے یہ کہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح شام 21 بار لاحول شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے بچتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جی، لاحول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بڑی مشہور، یہ اس کو لاحول شریف ہی کہا جاتا ہے اور بہت سو کو یہ یاد بھی ہوتی ہیں۔ یہ 21 بار پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار آپ نے پڑھا اور دم کر کے رکھ دیا اور پھر پیتے رہے، یوں نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے صبح کے اوقات میں، آپ صبح اور شام کی تعریف میں بس آسان الفاظ میں اگر یوں کہو تو ایسا سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے فوراً بعد، عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے تو پھر فوراً نماز کے بعد کر لینا ہے، یا ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک کا وقفہ ہے، اس کے درمیان میں بھی آپ چاہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 21 بار پڑھنا ہے لاحول شریف اور پانی پر دم کر کے، لاحول شریف لاحول شریف لاحول شریف یوں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس انداز سے پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، پھر وہ پانی پی لے، کچھ دن آپ کرو گے تو انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وسوسے جو ہے نا یہ ہے شیطان کی طرف سے، اور وسوسوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ بعض اوقات وسوسے کی طرف جب توجہ کی جاتی ہے تو پھر وہ وسوسے جو ہیں وہ انسان کو مزید اور
جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. بندہ جب وسوسوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر دوسرا وسوسہ آتا ہے. تو وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. ایک عمل اس کا یہ بھی ہے کہ جب وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا جائے. اس کی آپ کثرت شروع کر دیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں کہ جب وسوسے آئے نا تو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب وسوسے اور ان کا علاج کتاب میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول لکھا ہے کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں تو وسوسوں کا علاج یہ ہے, چونکہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں, تو شیطان کو بھگانے کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے شیطان دفع ہو جائے گا تو وسوسے ختم ہو جائیں گے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اللہ, ان میں سے کوئی بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل. یہ لاح الشریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے, تو چاہے تو آپ لاح الشریف کی کثرت کر دیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یا آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل. اس طرح کے مختلف آپ وقت میں مختلف عمل کریں گے, جیسے صبح و شام 21 بار لاح الشریف کا عمل بتایا وہ تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ جب بالخصوص وسوسے آ رہے ہوں اس وقت اعوذ باللہ کی کثرت شروع کر دیں یا لاح الشریف کی کثرت شروع کر دیں, انشاءاللہ الکریم شیطان بھاگ جائے گا, وسوسے ختم ہو جائیں گے. اجاز بھائی وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا ذہن بھی دیتے جی کہ ناک پہ اگر مکھی بیٹھے نا تو بندہ کیا کرتا ہے, مکھی کو بھگاتا ہے نہ کہ ناک کاٹتا ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے اگر وسوسے آئے نا تو وسوسے کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے آپ کہ یہ ایسا ہے, یہ ہے, وہ ہے. اگر آپ اس میں لگ جاؤ گے تو پھر اور مزید آپ پھنس جاؤ گے اس کے اندر. یعنی یہ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ بعض اوقات جو ہے نا ہم وسوسوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کہ بھئی میرے وسوسے آ رہے ہیں تو میں عمل کرنا چھوڑ دوں, تو عمل کرنا نہ چھوڑیں, آپ وسوسے کا علاج کرنا جاری رکھیں کہ مکھی بھگانا ہے, ناک نہیں کاٹنی ہے کہ بار بار ناک پر مکھی بیٹھی تو ناک ہی میں کاٹ دیتا ہوں تاکہ مکھی نہ بیٹھے, تو ایسا نہیں کیا جاتا ہے ظاہر ہے. تو آپ عمل نہ چھوڑیں بلکہ آپ مکھی بھگاتے رہیں, عمل کرتے رہیں, عمل نہ چھوڑیں اور وسوسوں کو بھگانے کی کوشش آپ کرتے رہیں. جی کچھ ہمارے یوٹیوب پر بہت سارے سوالات آج ہمیں موصول ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ پہلے ان کے سلسلے میں شامل کرتے پھر آڈیو سوال کو بھی سلسلے میں لیتے ہیں. سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام نصرت جہاں ہے, والدہ کا نام اسما ہے, میری شادی کو 1 سال ہو چکے ہیں, اولاد کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے. بے اولادی کے لیے جو ہیں وہ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 300 بار, چاہے تو میاں بیوی دونوں عمل کر لے یا دونوں میں سے کوئی ایک کر لے, تب بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہو جائے گا. دونوں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے. 5 نمازوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائمز پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے, انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ پاک نے چاہا تو اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی. جی ایک سوال ہو رہا ہے, السلام علیکم, آپ مجھے ایسی کامیابی کی دعا بتائیں جس سے ہر کام میں مجھے کامیابی ملے. جی کامیابی کے لیے کوئی دعا, کوئی عمل؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں. اچھا کہ یہ ماشاءاللہ آپ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کی کثرت کرو گے آپ کو بہت جلدی کامیابی ملے گی. نمازوں کی بھی پابندی کریں, ساتھ ہی ساتھ میں آپ جیسے کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے اپنے 20 مرتبہ جو ہے نا یا نافعو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسا چاہتے ہیں اس انداز میں انشاءاللہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا, کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ اس کام میں. ماشاءاللہ. تو آپ نے جو ہے وہ یا نافعو ہر کام سے پہلے آپ یہ 20 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں, انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام پورا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سوال ہو رہا ہے, السلام علیکم, پروین میرا نام ہے. یہ تو آپ کے استخارہ کا جواب آپ کو دے دیا گیا ہے, پروین بی جان بی. جی بی جان تو ان کا تو استخارہ کا جواب دے دیا گیا ہے, بیماری کا اشارہ آیا تھا. آپ کے استخارہ میں بیماری کا اشارہ آیا ہے, آپ کو عمل بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. جی ایک سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام
نصرت جہاں ہیں، ابھی ان کا بھی روحانی علاج تو اولاد کے لیے بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو، اس کے لیے دعا کی گزارش ہے. جی شعیب بھائی دعا فرما دے. اللہ پاک مدینہ جانا چاہتے ہیں عمرہ کے آمین لیے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب کرے، ادب والے ساتھ حاضری بھی نصیب کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پاسپورٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، پاسپورٹ بن گیا ہے تو آپ پروسیس بھی کر لیں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبز گنبد کا تصور کرے، سنہری جالیوں کا تصور کرے، اور استغاثہ پیش کرے کہ یا رسول اللہ بڑی دور ہوں، کچھ اسباب بن جائے حاضری کے. اور عاشق کی تڑپ میں جتنی تڑپ ہوتی ہیں پھر ویسے اس کے متعلق فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. تو آپ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گزارشیں کرتے رہیں، التجا کرتے رہیں، استغاثہ کرتے رہیں. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کریم کا دروازہ کھل ہی جائے گا، کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، ایک سوال تھا شعیب بھائی آپ سے بھی، کہ جانا ہے کچھ روحانی علاج بھی اگر جیسے آپ ارشاد فرما دیں کہ اس کے لیے کیا کرے کہ جانے کے اسباب بھی بن جائے. ایک تو دعا کی انہوں نے التجا کی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ تڑپتے بھی ہوں گے اور اسباب نہیں ہے. حالانکہ یہاں تو کیا اسباب ہیں، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس میں بہت پیسہ ہے، لیکن جب بات کرے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا ہے. حج کی بات تو بہت دور ہے، عمرہ بھی نہیں کیا. اور کچھ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو شرعی فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہوتے ہیں لیکن اسباب بن جاتے ہیں، مدینے جا کر آ جاتے ہیں. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو وہی ہے کہ فیصلے مقدر کے ہیں، اور جب وہاں سے اشارے ہوتے ہیں پھر اسباب بھی بن جاتے ہیں. لیکن کوئی عمل کہ اسباب بنے. اپنے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا اچھا وظیفے کا نام ہی یہ دے دیا کہ مدینہ مانگ لو. اچھا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وظیفے کا نام ہی پیارے بھائی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو. آپ نے یہ عمل کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو حاضری کا شرف حاصل ہوگا ہمیں. کرنا یہی ہے آپ نے کہ جمعہ کے دن اپنے عصر کی نماز کے بعد میں صرف اللہ پاک کے یہ 3 مبارک نام کا پڑھتے رہنا ہے. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو. اس کو مسلسل پڑھتے رہیں اور پھر دعا کریں مدینے کی حاضری کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے آپ پر انشاءاللہ تعالیٰ کرم کے دروازے کھلتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن قریب ہوگا کہ آپ بھی مدینے جا کر کے ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. اچھا، یہ تو وظیفہ ابھی آپ نے گھر کے لیے بھی بتایا تھا، جیسے ایک سوال ہوا تھا کہ میں ذاتی گھر ہو جائے اس کے لیے، تو یہ گھر کے لیے ہے یا مدینے جانے کے لیے؟ یہ آپ یہ سمجھ سکتے کہ یہ ہر نیک جائز کام کے لیے عمل کر سکتے. اچھا، جو مراد ہماری ہے، جو تمنا ہماری ہے، تمنا ہے، مراد ہے، وہ چاہے گھر خریدنے کے معاملے کے لیے ہو یا مدینے جانے ہو یا حج کی توفیق کے لیے ہو، جو بھی اب نیک جائز جو بھی آپ کی مرادیں ہے، تمنا ہے، آپ اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ نیک دعائیں آپ کی قبول ہو جائے گی ماشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور سوال لے لیتے ہیں، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. ایک سوال دے دیجئے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شعیب اختر. حضرت میرے کو یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو چہرے پر جو ہے فوڑے فنسے وغیرہ ڈارک اسپاٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مجھے روحانی علاج بتا دیجیے، کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو یہ بتا دیجیے. جی شعیب اختر کا جواب دینا ہے. شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ نے کرنا ہی ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، دن میں جتنی بار ملے اتنی بار ہی عمل کرنا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں آپ نے یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اور اگر کافی چہرے پہ دانے وغیرہ ہے ایسے آپ کو، تو اپنے پورے ہاتھ پہ لے لیجئے، ہاتھ لے کر کے پھونک مار دے اور اس پہ آپ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لیجئے. یا اگر کہیں ایسا ہے کہ 1-2 جگہ پر ہے تو آپ اپنی انگلی پہ پھونک مار کر کے پھر اس پہ مل لیں. انشاءاللہ تعالیٰ چہرے پہ جہاں پر بھی ہوگا یہ دانے وغیرہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ. 3 مرتبہ پڑھنا یا رقیبو، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ چہرے پر دم کریں گے، یعنی ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے آپ کے داغ دبے. جی ایک سوال ہے جو ہے واٹس ایپ پہ موصول ہوا ہے، اس کو بھی سلسلے میں یوٹیوب پر موصول ہوا ہے، اس کو بھی سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
حیو یا قیوم کے دائرے کھلے رکھنے کے لیے آپ نے کہا تھا رشتے کے لیے، ہمارے مولانا نہیں لکھ پا رہے ہیں دائرے کھلے رکھنے کے، یعنی جو تعویذ ہے شاید یہ کسی سے لکھوانا چاہ رہے ہوں گے رشتے کے حوالے سے 143 ٹائم ہاں جو ہمارا عمل ہے، تو ہم نے ہمارے سلسلے میں یہ عمل بتایا تھا. یہ اگر کوئی نہیں لکھ پا رہا ہے تو اب اس میں تو کیا بتایا آپ کو. پھر آپ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہماری آپ شادی کے معاملات کے لیے اگر کوئی تعویذ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے جو واٹس ایپ سروس ہے، یہ بائی پوسٹ تعویذات کی سروس ہے، آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے. اس کا نمبر آپ نوٹ فرما لیں 7400451126 7400451126. اس پر آپ اپنا مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے. ہم آپ کو تعویذات بھیج دیں گے، آپ وہ تعویذ استعمال کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. چلتے ہیں ناظرین، اب دعا کی طرف. سلسلے کا وقت مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. یا اللہ پاک گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں. یا اللہ پاک تو ہی ہم پر کرم فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارے گناہ بخشنے والا ہے. اے اللہ عز و جل ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. آمین. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ فرما، درگزر فرما دے. یا اللہ پاک تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، استاذ و پیر سب کی مغفرت کر دے. آمین. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے. آمین. ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. نمازوں کی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. آمین. تیرا ذکر کرتے رہنے کی، تیرے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. نیکیوں میں ہم سب کا دل لگا دے. آمین. گناہوں سے بیزاری عطا کر دے. آمین. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب کر دے. آمین. زبان کا قفل مدینہ نصیب کر دے. آمین. جھوٹ سے بچا لے، آمین. غیبت سے بچا لے. آمین. جو عمل تجھے ناراض کرتے ہیں ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما. آمین. یا اللہ پاک جتنے پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، کئیوں کے میسیجز ہم اپنے سلسلے میں آج شامل نہ کر سکیں، لیکن تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تو جانتا ہے. یا اللہ پاک تو سب پر رحمت کی نظر فرما دے. ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرما دے. آمین. جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے. آمین. جو جائز تمناؤں کی یہ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ تمناؤں کو پورا فرما دے. آمین. ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا آمین. مدینہ دکھا دے. آمین. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم